الله نحمده ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ محترم حاضرین، سامعین و سامعات، تحسین الصرف کے اس درس میں آپ تمام حضرات کا خیر مقدم ہے۔ اللہ تعالی ہمارے یا ہم نافع سے ہم سب کو نوازے اور علم کے مطابق عمل کرنے کی توفیق بخشے، ہم کو اپنے لیے، اپنے والدین کے لیے، اپنے خیش و اقارب کے لیے صدقہ جاریہ بنائے، اور جب تک اللہ تعالی زندہ رکھے، دین اسلام پہ زندہ رکھے، اور جب اٹھائے ایمان پہ اٹھائے، آمین۔ اللہ کے فضل اور اس کے توفیق سے کل تک کی بحث میں لام تاکید اور نون تاکید، لام تاکید بانون تاکید ثقیلہ، اور اسی طرح سے لام تاکید بانون تاکید خفیفہ، ان دونوں کے احکامات ہم لوگ پڑھ چکے الحمدللہ، اور امید ہے کہ آپ لوگ اس کو سمجھ بھی گئے ہوں گے اور اس کو آپ نے یاد بھی کر لیا ہوگا۔ آج کے درس میں انشاءاللہ امر کا بیان ہم لوگ پڑھیں گے۔ امر کے بنانے کا کیا طریقہ ہے اور اس کے کیا معاملات ہیں، اس کو دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ اس کتاب کو ہم سب کے لیے آسان فرما دے، اس کے مسائل کو ہم سب کے ذہنوں کے اندر ثابت کر دے، اور اللہ رب العالمین اس علم کے فیوز اور برکات سے ہم سب کو مالا مال کر دے، آمین یا رب العالمین۔ رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر رب زدنی علما ورزقنی فہما۔ چلیں بسم اللہ، ہیڈنگ لگا دیجئے امر کا بیان۔ جی، امر کا معاملہ تھوڑا مختلف ہے، اس وجہ سے کہ اس میں امر حاضر کے صیغے الگ بنتے ہیں اور امر غائب اور متکلم کے صیغے الگ بنتے ہیں، اور ہر ایک کے بنانے کے الگ الگ طریقے ہیں، تو سب کو ہم لوگ اسٹیپ بائی اسٹیپ سمجھنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ سب سے پہلے امر حاضر معروف لکھیے، امر حاضر معروف۔ دیکھیے تین طرح کے صیغوں کو ہم نے پڑھا ہے ابھی تک، ایک تو حاضر، ایک غائب، حاضر اور متکلم۔ یہاں صرف حاضر کی بات ہو رہی ہے، تو حاضر کے کتنے صیغے ہیں جی؟ 6 صیغے ہیں، مذکر کے لیے، 3 مؤنث کے لیے۔ مؤنث کے لیے 6 صیغے ہیں، انہی 6 صیغوں کے متعلق گفتگو ہو رہی ہے۔ امر حاضر معروف اگر ہم بول رہے ہیں تو صرف حاضر کی بات کر رہے ہیں، غائب اور متکلم کی بات نہیں کر رہے ہیں، یہ بات ذہن میں رہے۔ تو چلیے، جب اتنی بات ہم سمجھ جائیں گے تو ہم کو آگے کے معاملات سمجھنے میں آسان ہوں گے۔ سب سے پہلا پوائنٹ لکھیے، امر حاضر معروف کے 6 صیغے ہوتے ہیں۔ امر حاضر معروف کے 6 صیغے ہوتے ہیں، اور یہ مضارع حاضر معروف سے بنتے ہیں، اور یہ مضارع حاضر معروف سے بنتے ہیں۔ دیکھ رہے ہیں آپ، بناوٹ کے اعتبار سے ماضی سے آپ نے مضارع بنایا، تو ضروری ہے کہ مضارع کو سمجھنے کے لیے آدمی ماضی کو سمجھے، اور مضارع سے ہی لام تاکید بانون تاکید ثقیلہ اور خفیفہ، اسی طرح سے نفی جہد بلم اور
اسی طرح سے نفی تاکید بلن، یہ ساری چیزیں اب پڑھ رہے ہیں. تو پتہ چلا کہ روز کا روز اگر ہم لوگ پڑھتے چلے جائیں، یاد کرتے چلے جائیں اور ہر چیز کو اسٹیپ بائی اسٹیپ سمجھتے چلے جائیں تو ہمارے لیے معاملہ بہت آسان رہے گا. تو کہا امر حاضر معروف کے 6 صیغے ہوتے ہیں اور یہ مضارع حاضر معروف سے بنتے ہیں. اس کے بنانے کا طریقہ کیا ہے دیکھیے، ذیلی عنوان قائم کر دیجئے بنانے کا طریقہ اسٹیپ بائی اسٹیپ. ٹھیک ہے، کیسے دیکھیے. سب سے پہلا کام ہم کو یہ کرنا ہے، الف الف، ہاں ایک کو کاٹ دیجئے، صرف الف رہنے دیجئے. الف کیا ہے کہ علامات مضارع کو حذف کر دیں گے. دیکھیے علامات مضارع کو حذف کر دیں گے، جیسے یفعلو، تفعلو، تفعلو لکھیے کیونکہ حاضر کا صیغہ بن رہا ہے نا. تفعلو میں علامات مضارع کون ہے جی؟ تا. تا کو حذف کر دیجئے. لکھیے تفعلو سے فعل، ہاں یفعلو نہیں فعل ہوگا نا. جی استاد. ہاں فا ساکن ہے، لیکن اس ساکن حرف کو کیسے پڑھیں گے؟ فا عین لام ایسا بھی کہہ سکتے ہیں، لیکن آپ کو بتانے کے لیے دیکھیے علامات مضارع کو ہم نے حذف کر دیا. ٹھیک ہے، سمجھیے علامات مضارع کون کون تھے؟ الف، تا یا نون. تو یہاں پہ ہم کو کیا ملا؟ تا ملا، اس لیے کہ یہ حاضر ہے تو تا کو حذف کر دیا. سب سے پہلا کام یہی کرنا ہے آپ کو، امر بنانے کے لیے، امر حاضر معروف بنانے کے لیے مضارع حاضر معروف کے صیغے کو اٹھانا ہے اور اس میں سے سب سے پہلا کام علامات مضارع کو حذف کر دینا ہے. ٹھیک ہے، اب آئیے با. یہ پہلا اسٹیپ ہوا، پہلا کام ہوا، اس سے ہم لوگ فارغ ہو گئے. با، اگر علامات مضارع کا ما بعد، علامات مضارع کے بعد کا حرف، یہ بھی لکھ سکتے ہیں علامات مضارع کے بعد کا حرف، ما بعد کو کاٹ دیجئے لوگوں کو سمجھ میں نہیں آئے گا. ہاں بعد کا حرف متحرک ہے، متحرک ہے تو اس کے آخری حرف کو جزم دیں گے، اس کے آخری حرف کو جزم دیں گے. جیسے یعیدو، یعیدو سے عید، عید. ہاں کیا کیا؟ یہ دیکھیے امر حاضر بن گیا. یتعیدو لکھیے، یعیدو نہیں، تعیدو، تعیدو سے عید. ہاں تعیدو اصل میں کیا تھا جی؟ اس کو سمجھیے، لکھیے نیچے تعیدو اصل میں، کیونکہ یفعلو کے وزن پہ نہیں آ رہا ہے نا یہ، اس وجہ سے بتا دے رہا ہوں. تعیدو اصل میں توعیدو تھا. توعیدو تھا. ٹھیک ہے، اس لیے کہ اس کا مادہ وعدہ ہے، اس لیے کہ اس کا مادہ یعنی اصل حرف جو ہے اس کا کیا ہے؟ وعدہ. ماضی اگر آپ بنائیں گے اسی کو تو کیا بنے گا؟ وعدہ. اس کا مادہ وعدہ ہے. اب آپ کو تعیدوں میں واو کہیں نظر آ رہا ہے جی؟ نہیں غور سے دیکھیے آپ لوگ، نہیں. کہاں نہیں نظر آ رہا. نہیں. ہے وہ واو؟ نہیں حذف حذف ہو گیا. کیوں حذف ہوا؟ اس لیے حذف ہوا کہ یہ حرف علت ہے. سب سے پہلی بات ہم بتا چکے ہیں کہ یہ کمزور حرف ہوتا ہے، ہمیشہ جہاں تہاں سے گرتا پڑتا رہتا ہے. ہاں واو ضمہ کی بہن ہے جی،
تو واو اگر کہیں کسی کلمے میں آئے گا تو وہ کمفرٹ اسی وقت فیل کرے گا جب اس سے پہلے ضمہ ہو. ٹھیک ہے؟ اور اگر واو سے پہلے ضمہ نہ ہو تو وہ ناراض ہو کر کے چلا جاتا ہے. تو یہاں تعیدو اصل میں کیا تھا؟ توعیدو. واو نے یہ کہا کہ چونکہ آپ کے پاس ایتا ضمہ نہیں ہے اس لیے میں یہاں پہ نہیں رہوں گی، جاتی ہوں میں. چلی گئی وہ. کیا بچا؟ عین اور اور تا عین دال. ہاں تعیدو. سمجھ گئے؟ تو اب اگر کبھی اجنبیت کا احساس نہیں ہونا چاہیے. آپ کو کوئی کہے کہ وعدہ سے مضارع بناؤ تو بنائیے گا یعیدو. کہے گا تو آپ کہتے ہیں کہ مضارع میں یفعلو یہ اس کا وزن ہے، تو یفعلو پہ کہاں فٹ ہو رہا ہے؟ یہ یفعلو یعیدو فٹ ہو رہا ہے جی؟ نہیں. جی نہیں ہو نہیں ہو رہا. یا معاہدو بنے گا پھر. نہیں جی. بنے تو گا. کیا کہیے گا کہ فٹ اس وجہ سے نہیں ہو رہا بھائی صاحب کہ اس میں جو واو تھا نا اصل میں وہ ناراض ہو کے چلا گیا ہے. اصل میں حذف ہو جانے کی وجہ سے وہ فٹ نہیں ہو رہا ہے. اس کی وضاحت یہ ہے، کہیے گا کہ تعیدو اصل میں تعیدو تھا، اور جب توعیدو لکھیں گے تو فٹ ہو رہا ہے کہ نہیں؟ نہیں ہو رہا رہا. سر جی ہاں تفعلو پہ آ گئی بات سمجھ میں نہیں آئی؟ جی جی الحمدللہ. چلیے الحمدللہ. اب اگر اسی کو با کو دیکھیے، اگر علامات مضارع کے بعد کا حرف متحرک ہے تو تعیدوں میں علامات مضارع کون ہے؟ تا. تا ہے. تا. کو حذف کر دیا ہم نے کیونکہ ہم پہلے قاعدہ پڑھ کے آئے ہیں. تا کو حذف کر دیا. اس کے بعد کا حرف دیکھیں گے کون ہے؟ عین. عین. متحرک ہے کہ ساکن ہے؟ متحرک ہے. متحرک ہے. کیا کرنا پڑے گا؟ سخت. اس کے آخری حرف کو جزم دے دینا پڑے گا. ہاں بند کر کے اس کے آخری حرف کو کیا کیجئے آپ؟ جزم دے دیجئے. کیا بنے گا؟ عید. 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 کیا ترجمہ ہوگا؟ عید. وعدہ کر. ہاں تو وعدہ کر. ایک مرد تو وعدہ کر. ٹھیک ہے؟ چلیے یہ جو ہے تعیدو اصل میں توعیدو تھا، اس کو بریکٹ میں کر دیجئے. یہ سمجھانے کے لیے اتنا ایکسٹرا بتا دیا. پورا بریکٹ بند کر دیجئے ادھر سے. جی با. اب آئیے، یہ تو بن گیا، اس کا کام ہو گیا مکمل. الف با جیم لکھیے. جیم یہ تیسرا اسٹیپ ہے جی. علامات مضارع کو حذف کرنے کے بعد اگر اس کے بعد کا حرف ساکن ہے، اگر اس کے بعد کا حرف ساکن ہے تو شروع میں دیکھیے حمزہ وصل کا اضافہ کریں گے. حمزہ وصل کا اضافہ کریں گے. اور اس کے آخری حرف کو جزم دیں گے. اور اس کے آخری حرف کو جزم دیں گے. ٹھیک ہے؟ چلیے مثال لکھیے. جیسے یفعلو سے تفعلو سے تفعلو سے افعل. افعل. لکھیے افعل. حمزہ وصل کا اضافہ کر دیا ہم نے. دیکھیے علامات مضارع کو حذف کر دیا. علامات مضارع کو حذف کرنے کے بعد دیکھا کہ فا کلمہ ساکن پڑ رہا ہے. اب ساکن ہے تو
پڑھنے میں نہیں آئے گا، وہ کیسے پڑھیے گا؟ اس کو نہیں پڑھ سکتے ہیں. تو اس مجبوری کو ختم کرنے کے لیے اس کے شروع میں ہم کو کیا کرنا پڑے گا؟ حمزہ وصل کا اضافہ کرنا پڑے گا. ابھی بات آئی نہیں ہے، اب بات آئے گی اس کے بعد کہ اس حمزہ کا اعراب کیا ہوگا، یعنی اس پر کبھی زبر دیں گے، کبھی زیر دیں گے، کبھی پیش دیں گے، یا کیا معاملہ ہے اس کا، ابھی بات آئے گی. ابھی صرف یہ آپ سمجھیے کہ یہاں پہ ہم کو حمزہ وصل کا اضافہ کرنا ہے. تو کر دیا آپ نے. اس کے بعد دوسرا کام آپ کو کیا کرنا ہے؟ اس کے آخری حرف کو ساکن کر دینا ہے. کر دیا. تفعلوا سے کیا بن گیا؟ افعل. بولیے. افعل. افعل. چلیے تیسرے اسٹیپ پہ آئیے. دال. حمزہ وصل کے اعراب کے لیے، حمزہ وصل کے اعراب کے لیے عین کلمے کو دیکھنا پڑے گا، یا عین کلمے کا لحاظ کیا جائے گا. کوئی جملہ بھی لکھ سکتے ہیں، عین کلمہ کا لحاظ کیا جائے گا. اگر عین کلمہ مضموم ہوگا یا مضموم ہے، عین کلمہ مضموم ہے، عین کلمہ مضموم ہے تو حمزہ وصل مضموم ہوگا. حمزہ وصل مضموم ہوگا. جی جیسے تنصرو سے، جیسے تنصرو سے انصر، تنصرو سے انصر. جی دیکھیے یہاں پہ کیا کیا ہوا. سب سے پہلا کام آپ نے کیا، علامات مضارع کو حذف کر دیا، تا حذف ہو گیا. اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ اس کے بعد کا جو حرف آ رہا ہے وہ کیا ہے؟ ساکن ہے. تو اس پہ حمزہ وصل کا اضافہ کر دیا، آخر حرف کو ساکن کر دیا. اب حمزہ کے اوپر آپ کیا اعراب دیجئے گا وہ ڈیپینڈ کرتا ہے عین کلمہ، یعنی یہ صاد جو عین کلمہ کی جگہ پہ پڑھ رہا ہے اس پہ کون سی حرکت ہے. تو دیکھا آپ نے کہ یہ مضموم ہے. اگر مضموم ہے تو حمزہ وصل کے اوپر آنکھ بند کر کے ضمہ لگا دیں گے. تنصرو سے انصر. سمجھ رہے ہیں آپ لوگ؟ جی. جی جی سر. سر. کلمے پہ جمع ہو تو حمزہ وصل پہ پیش ہو. جی. اور اگر پیراگراف چینج، اور اگر عین کلمہ مکسور ہو یا مفتوح ہو، مکسور ہو یا مفتوح ہو، تو دونوں حالتوں میں حمزہ وصل کا اعراب کسرہ ہوگا. جی ہاں، جیسے تضربو سے اضرب، تضربو سے اضرب، تسمعو سے اسمع، تسمعو سے اسمع. ہاں جی دیکھ رہے ہیں جی آپ لوگ. عین جی کلمہ سر. اگر مضموم ہے تو حمزہ وصل کو آپ نے ضمہ دے دیا. لیکن اگر عین کلمہ مکسور ہے یا مفتوح ہے، اس کے اوپر کسرہ ہے یا اس کے اوپر فتحہ ہے، جیسے تضربو میں عین کلمہ میں کیا ہے؟ بولیے. کسرہ ہے. کسرہ ہے. ہاں کسرہ ہے. تو اس کا لحاظ کرتے ہوئے حمزہ وصل کو کیا کریں گے؟ کسرہ دے دیں گے.
कसरा اور देंगे। तस्माउ में ऐन कलमा क्या है? मथा है فتحة है जबर फतहा है। उसका लिहाज करते हुए हमजा वस्ल को क्या करेंगे? कसरा ही कसरा देंगे। ये दोनों हालतों में, यानी मफ्तू हो या मकसूर हो, दोनों हालतों में आइन कलमा को क्या मिलेगा? आइन कलमा का लिहाज करते हुए हम क्या करेंगे? कसरा देंगे। तो यानी पता ये चला कि अगर मफ्तू हो, है ना, तब भी कसरा देना है, और बाकी हालतों में, बाकी जो दो हालतें हैं उन हालतों में इराब उसके ताबे होगा। ठीक है, समझे जी सारे लोग? ये नहीं नहीं जी अल्हम्दुलिल्लाह। चले, अब उसके बाद आइए, कहाँ तक, कौन सा, दाल ना? हाँ जी दाल हाँ, जी उसके बाद का स्टेप है नून एराबी साकित हो जाएगा, जैसे तफअलानी, जैसे तफअलानी से क्या बनेगा, बोलिए? تفعل हाँ? इफ़अला बनाइए, नून कहाँ गया? हज़्फ हो गया हज़फ हो गया। ठीक है, ये इसलिए कि ये नून एराबी था। उसके बाद आइए तफअलूना से इफ़अलू इफ़अलू इफ़अलू, माशाल्लाह। तफअलूना से इफ़अलू, तफअलीना से ये नहीं चाहिए افعلي इफ़अली। हाँ जी, और तफअलानी से افعل जी, और तफअलना से افعلنا क्यों, नून क्यों नहीं गिरा? नून ज़मीर है, कभी साकित ज़मीर नहीं है। होता इसलिए। माशाल्लाह, ये नून एराबी नहीं है, ये नून ज़मीर है, किसी हालत में नहीं जाएगा। ये कहीं गया, इस पर लम आया, हाँ, इसके ऊपर नवासिब आए, इसके ऊपर जवाजिम आए, लेकिन कहीं भी ये हिला नहीं, जैसे था वैसे ही अपनी मकाम के ऊपर, अपनी जगह के ऊपर कायम रहा। यहां तक के नून ताकीद सकीला को लाने के लिए इसके बाद हमको हमजा का अलिफ फासिल का इजाफा करना पड़ा जी, है कि नहीं? जी सर बावजूद उसके वो गया नहीं, अपनी जगह पर रहा। इसको याद रखिएगा हमेशा। समझ में आ गई बात? जी उस्ताद उनके कदम काफी मजबूत हैं, आंधी आ जाए, तूफान आ जाए, इसको कोई फर्क नहीं पड़ता। चले, नून एराबी को क्या किया आपने? गिरा दिया साकित किया। गिरा- कर दिया। नून एराबी साकित हो जाएगा। वहां पर लिख दीजिए नोट में एकदम सुर्ख रंग से, नून जमीर अपनी हालत पर बाकी रहेगा। लिखिए, नून जमीर अपनी हालत पर बाकी रहेगा, जैसे, बोलिए जी, तफअलना से तफ़अलना से इफ़अलना। افعلنا इफ़अलना, तफअलना से इफ़अलना, अलना जी, तफअलना से इफ़अलना। चलिए, यहां तक समझ गए सारे लोग? जी सर तफलूना से इफअलू की जगह वाऊ के बाद अलिफ क्यों आया सर? इसलिए कि ये जमा है, इसको कहते हैं जमा की अलिफ, ताकि ये दलालत करे कि ये जमा है, सेगा। ठीक है, जमीर किसे जी जी। कहते हैं?
جی چلیں. اور اوپر والا میں دیکھیے الف آیا ہے، اس کو کہتے ہیں تسنیہ کی الف. وہ تسنیہ کی الف ہے، یہ جمع کی الف ہے. اور اس کے پڑھنے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، خالی فلو ہی پڑھا جا رہا ہے، الف آپ نہیں پڑھ رہے ہیں. لیکن عرب ایسے ہی لکھتے ہیں اس کو، جن کی زبان ہے انہوں نے ایسا ہی لکھا ہے اس کو. چلیے ہو گیا جی. نون جی ضمیر نون سر نون ضمیر کو نون نسوہ بھی کہہ سکتے ہیں نا. جی ہاں، نون نسوہ بھی کہہ سکتے ہیں، اس لیے کہ مؤنث کی ضمیر ہے نا، وہ جمع مؤنث کے لیے ہے، اس کو نون نسوہ، اس کا ایک نام نون نسوہ بھی ہے. ٹھیک، نون نسوہ ہے لیکن بہت سخت دل ہے، حذف نہیں ہوتی ہے. ہاں اب آئیے ہا کے بعد واو. آخر میں اگر حرف علت ہے، مضارع کے آخر میں اگر حرف علت ہے تو وہ بھی گر جائے گا. چلیے، ہاں حرف علت ہے تو وہ بھی گر جائے گا. جیسے تدعو، تدعو سے بنائیے فعل مضارع، فعل امر کیا بنے گا؟ ادعو. ادعو. ادع الى سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ وجادلهم بالتي هي احسن. اللہ نے استعمال کیا ہے ادعو. ترمی، ارمی. ہاں یہاں پہ تدعو میں کیا گرا؟ واو گر گیا حرف واو گر گیا. کیوں گرا جی؟ حرف علت ہے. علت ہے. ہاں تو اگر حرف علت اخیر میں آئے گا تو وہ ساقط ہو جائے گا، گر جائے گا. شیخ یہ تدعو جمع کس وہ ہے صیغہ؟ جی یہ تدعو جو ہے جمع کا صیغہ ہے؟ نہیں، جمع کا کیوں صیغہ ہوگا؟ یہ ہے جمع واحد ہے. واحد کا صیغہ ہے. نون جمع و الف جمع. دعا اصل میں کیا تھا جی؟ دعوا کیا تھا؟ دعوہ. ہاں دعوت بولتے ہیں نا. جی ہاں تو اب کہا تھا کہ واو اپنے ما قبل کو چاہتا ہے کہ وہ مضموم ہو، نہیں ہے تو حذف ہو جاتا ہے یا بدل جاتا ہے. تو ما قبل اس کا چونکہ کیا تھا؟ فتحہ تھا، تو واو الف سے بدل گیا، واو الف سے بدل گیا. اور یہاں پہ مضارع میں وہ واپس آ گیا. تدعو، تدعوان، تدعون، اس طرح سے اس کی گردان آئے گی. ٹھیک ہے، تفعلو کے وزن پہ فٹ کیجئے نا اس کو. سمجھ رہے ہیں جی؟ کنفیوز ہو رہے ہیں آپ لوگ؟ جی سر نہ میں نہیں سمجھ آیا. کیوں نہیں سمجھ میں آیا؟ لکھیے جی یہاں پہ تفعلو لکھیے. اور اس کے نیچے لکھیے. ٹھیک، تدعو، تدعو اصل میں تدعو وہ تھا، کیا تھا؟ تفعلو کے وزن پر، تفعلو کے وزن پر، تدعو وہ. سمجھ میں آ رہی بات؟ جی سر. یہ ابھی پوری طرح سے سمجھ میں نہیں آئے گا. اب جب تعلیل ہم لوگ پڑھیں گے نا تب سمجھ، بس خالی اتنا جان جائیے. یہاں پہ یہ واحد کا تنصرو کے وزن پہ استاد، تنصرو کے وزن پہ ہے یہ. تنصرو کے وزن پر. جی جی ہاں چلیے، ترمی سے ارمی لکھے، اس کو کاٹ دیجئے. ہاں یہیں آئیے. ارمی دیکھیے آخر میں کیا تھا؟ یا تھا. یا تھا. ہاں راما یرمی، یہ اس کا مصدر آئے گا. ارمی یا ساقط ہو گیا اس لیے کہ وہ حرف علت ہے.
اس کے بعد ایک اور مثال لے لیجئے، تخشا، تخشا سے اخشا، بس اخشا کمپلیٹ ہو گیا امر حاضر معروف بنانے کا قاعدہ. اب چلیے اس کی گردان لکھ لیجئے، نیچے ہیڈنگ لگائیے، ذیلی عنوان قائم کیجئے گردان. افعل، افعلا، افعل، افعلا، افعلوا، افعلی، افعلا، افعلنا. ہو گیا جی؟ اب اسی پر آپ فٹ کرتے چلے جائیے. تنصر سے کیا بنے گا؟ انصر، انصر انصرا، انصرو، انصری، انصرا، انصرنا. ٹھیک ہے. ضربہ سے اگر بنائیے گا تو اضرب، اضرب اضربو، اضربا اضربا، اضربنا. اضربا اس طرح. اضرب سمع سے بنائیے گا اسمع، اسمعا، اسمعو، اسمعی، اسمعا، اسمعنا. اسمعنا بس ایسے پریکٹس کیجئے. انشاءاللہ. ہاں 10 ہر ایک کوئی بھی کلمہ لے کر کے اس کو فٹ کیجئے اسی وزن کے اوپر اور بناتے چلے جائیے. استاد نصرہ کا کیا بنے گا؟ انصر، انصرا، انصرو، انصری، انصرا، انصرنا. پیش کیوں آئے گا اس پہ؟ آپ ابھی آئے ہیں کیا؟ جی بولیے جی، ان کو بتائیے آپ. عین کلمے پر اگر ضمہ ہو تو ضمہ دیں گے. جی عین کلمے پر ضمہ ہو تو حمزہ وصل پہ بھی ضمہ دیا جائے. دیکھیے آپ کلاس 10 بجے سے شروع ہوتا ہے، ہم 10 منٹ کا وقت دیتے ہیں تاکہ جو لوگ اگر کوئی کام ہو ہے، کوئی مجبوری میں تو آ جائیں. تو کوشش کیجئے کہ اس وقت جوائن کر لیں، ہے نا. اور اگر نہیں تو پھر آپ کو ریکارڈنگ سننا پڑے گا، یا نہیں تو یہ جو شیئر کیا جاتا ہے گروپ میں اس کو پڑھنا پڑے گا. چلیں، ہو گیا جی؟ کوئی اس میں کسی کو کوئی الجھن ہے، کوئی مسئلہ ہے؟ نہیں شیخ الحمدللہ. الحمدللہ. چلیے ہیڈنگ بنائیے، امر غائب. اس میں آپ نے ذیلی عنوان لگایا ہے، کدھر ہے وہ؟ پورا 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 اسکرین لائیے تو جو کچھ لکھا ہے ابھی تک آپ نے. دوسرے صفحات لائیے جو لکھا ہے آپ نے. ہاں، امر حاضر معروف یہی دیکھنا چاہ رہے تھے. چلیے امر غائب، عنوان قائم کیجئے، امر غائب و متکلم معروف. امر غائب و متکلم معروف. جی الف، بناوٹ کے اعتبار سے لکھیے، بناوٹ کے اعتبار سے یہ کوئی مستقل فعل نہیں ہے، بلکہ در حقیقت یہ فعل مضارع ہی ہے. بلکہ در حقیقت لکھیے، یہ فعل مضارع ہی ہے جس میں لام امر کا اضافہ کر دیا گیا ہے. لام امر کا اضافہ کر دیا گیا ہے، اسی لیے اس کا ایک دوسرا نام مضارع بلام امر ہے.
ایک دوسرا نام مضارع بلام امر ہے. ٹھیک ہے. اب یہ بتائیے لام امر اس سے پہلے آپ لوگوں نے کہیں پڑھا ہے جی؟ جی وہ پہ جازمہ. جازمہ وہ کیا 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 تھا وہاں جازمہ میں؟ کیا پڑھا تھا آپ نے کہ یہ جب مضارع پہ آتا ہے تو کیا کرتا ہے؟ آخری حرف ماضی میں تبدیل کر دیتا ہے. مضارع کو ساتھ. ہیں؟ لفظی اور معنوی تبدیلی کرتا ہے. معنوی نہیں، لفظی بتائیے. لفظی معنی لفظی تبدیلی کیا کرتا ہے؟ اس کو مجزوم بنا دیتا ہے. آخری حرف کو جزم دیتا دے ہے دیتا اور ہے. اس کو گرا دیتا ہے. آخری حرف کو جزم دیتا ہے، نون اعرابی کو ساقط کر دیتا ہے، نون ضمیر اپنے جگہ پر قائم رہتا ہے. ٹھیک ہے. اور آخر حرف میں حروف علت علت ہو تو اس کو بھی گرا ہو دیتا تو ہے. اس کو بھی گرا حرف دیتا گر جاتا ہے. ہو تو اس کو بھی گرا دیتا ہے، جیسے ینصرو سے لینصر. مضارع بلام امر ہے. اب لکھیے یہاں پہ کہ لام امر مضارع غائب و متکلم معروف کے مضارع غائب و متکلم معروف کے 8 صیغوں کے ساتھ خاص ہے. 8 صیغوں کے ساتھ خاص ہے، اور ان میں جو واحد کا صیغہ ہے ان کو یہ جزم دیتا ہے. ان کو یہ جزم دیتا ہے، جیسے ینصرو سے لینصر، جیسے ینصرو سے لینصر. ٹھیک ہے. بقیہ صیغوں میں جہاں جہاں نون اعرابی ہے، بقیہ صیغوں میں جہاں جہاں نون اعرابی اس کو ساقط کر دیتا ہے. اور نون ضمیر یا نون نسواں پر کوئی عمل نہیں کرتا. جی کوئی عمل نہیں کرتا. ہو گیا؟ سمجھ گئے بات یا نہیں سمجھے؟ سمجھ گئے. الحمدللہ شیخ. جی سر. چلیے سمجھ گردان گئے. لکھیے. لیفعل مستقل کا معنی کیا ہے؟ ہیں؟ مستقل کا معنی. مستقل جی. مستقل مانے پرماننٹ. اچھا. شیخ چلیے یہ جو لام امر ہے تو یہ جو مضارع میں آگے تبدیلی کرا تھا تو سیم یہاں پر بھی وہی تبدیلی ہے نا شیخ؟ ہاں، لام امر کا شمار کس میں ہوتا ہے؟ حرف جازمہ میں. تو حرف جازمہ کا جو عمل ہوگا وہی عمل یہاں کرے گا. جی شیخ. ٹھیک ہے. لیکن معنی میں ہو سکتا ہے فرق ہو جائے، لیکن معنی میں بھی تبدیلی کرے گا. اب مضارع پہ یہ آ کے مضارع کو صرف مستقبل کے معنی میں خاص کر رہا ہے. دیکھ رہے ہیں نا؟ لم آیا تھا تو اس کو ماضی کے معنی کے ساتھ خاص کر دے رہا تھا، یہاں مستقبل کے معنی کے ساتھ خاص کرے گا یہ. چلیے لیفعل. اور یہ جان لیجیے گا جی لام امر ہمیشہ مجرور ہوگا. اس کو ایک نوٹ یہاں نیچے لگا دیجئے. ہمیشہ مجرور ہوگا، وہ اس کے اوپر کسرہ ہی ہوگا. پرماننٹ. جیسے وہاں الف کی حالت بدل رہی تھی نا عین کلمہ کو دیکھ کے، یہاں عین کلمہ کو دیکھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، وہ ہمیشہ مجرور ہی ہوگا، کوئی بھی کنڈیشن میں وہ نہیں بدلے گا. چلیے لیفعل. اب لکھیے گردان اس کی لیفعل. لیفعل لیفعلا لیفعلا لیفعلو.
ہاں لیفعل، ہاں جی لیفعلوا، لتفعل، لتفعلا، ليفعلنا، لأفعل، لأفعل، لنفعل. ہو گیا؟ اس کا ترجمہ کیا کریں گے؟ اس ایک مرد کو کرنا چاہیے، ان دو مردوں کو کرنا چاہیے، ان سب مردوں کو کرنا چاہیے، اس طرح سے ترجمہ کریں گے اس کا. لینصر، اس ایک مرد کو مدد کرنی چاہیے، اس طرح سے اس کا ترجمہ ہوگا. ٹھیک ہے، سمجھ گئے جی؟ جی شیخ الحمدللہ. چلیں اب یہ ہم لوگ فارغ ہوئے الحمدللہ امر حاضر معروف اور امر غائب و متکلم معروف کے معاملے سے. اب آئیے امر مجہول کو دیکھتے ہیں. امر مجہول کیسے بنے گا؟ بہت سمپل ہے، یہ بہت آسان ہے. امر مجہول جو ہے نا، اس میں جیسے معروف بنانے میں آپ کو الگ الگ کرنا پڑا تھا، حاضر کے 6 صیغوں کا الگ بنایا اور غائب کے اور متکلم کے 8 صیغوں کا الگ بنایا، یہ کوئی مسئلہ یہاں پہ نہیں ہے. امر مجہول، مجہول مضارع مجہول کے 14 صیغوں کے ساتھ آتا ہے. چلیے ایک ساتھ سب سے پہلا یہ لکھ دیجئے، امر مجہول مضارع مجہول کے 14 صیغوں کے ساتھ آتا ہے. چودہ صیغوں کے ساتھ آتا ہے. یہ اس وجہ سے کہہ رہا ہوں کیونکہ آپ نے حاضر میں ابھی کیا کیا ہے، الگ الگ کیا ہے. حاضر کو الگ کیا ہے اور معروف میں آپ نے کیا کیا، حاضر کو الگ کر دیا ہے اور غائب کو اور متکلم کو الگ کیا. یہاں کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اس کے بنانے کا طریقہ یہ ہے، نمبر 2، اس کے بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ مضارع مجہول کے صیغے کے پہلے، مضارع مجہول کے صیغہ کے پہلے لام امر کا اضافہ کیا جائے گا. ہاں تنصرو، جیسے تنصرو سے لتنصر یا لتنصر. استاد صاد پر دمہ کیوں ہے؟ وہاں پر کسرہ آئے گا نا، ہاں کسرہ آئے گا. فتحہ آئے گا نا کیونکہ نصر مجہول ہے. ینصرو، نصر ینصرو فتح آئے گا جی، مجہول ہے نا. یفعلو عین کلمہ اس کا کیا ہوگا؟ مفتوح. مفتوح ہوگا. ہاں یونصرو سے لینصر، لینصر. ٹھیک ہے، ٹھیک. اس کی گردان لکھ جائیے. لیفعل، اب یہ لام امر کیا ہے جی؟ جازمہ. جازمہ ہے. تو جو عمل کرتا ہے وہ کرے گا اپنا عمل، چاہے وہ مجہول پہ آئے یا معروف پہ آئے. لیفعل غور کیجئے گا،
چلیے لیفعل لیفعلا ہاں تسنیہ کا نون گر گیا دیکھا آپ نے اس لیے کہ وہ نون کون سا نون تھا اعرابی اعرابی تھا اور جازمہ جب مضارع پہ کوئی بھی جازم حرف داخل ہوگا نون اعرابی کو ساقط کر دے گا تو لیفعل لیفعلا لیفعلو لتفعل لتفعلا لیفعلنا لتفعل لتفعلا لیفعلنا لتفعل چلیے کنٹینیو کیجئے لتفعل لتفعلا یفعلنا لتفعلو لتفعل لتفعلا لتفعلو لتفعلی لتفعلی لتفعلا لتفعلنا لتفعلنا لأفعل لنفعل لأفعل لنفعل ترجمہ اس کا کیا ہوگا ترجمہ ہوگا چاہیے کہ تو کیا جائے اب اسی پہ ساروں کو آپ فٹ کر سکتے ہیں پہلے والا یا تھا نا چاہیے کہ وہ کیا جائے وہ ایک مرد کیا جائے جی جی یہاں بھی وہی ہوگا وہ ایک مرد کا ہوگا ترجمہ لیکن وہاں کیا تھا کرنا چاہیے یہ تھا نا کس کے بارے میں پوچھ رہے ہیں آپ معروف کے بارے میں استاد سمجھ میں آ گیا ہاں ٹھیک ہو گیا شیخ صرف اس کے بنانے میں امر مجهول کے بنانے میں صرف لام امر کا اضافہ کیا جائے گا بس مضارع مجهول کی شنو صرف مجہول کے 14 صیغے لے لیجئے آپ مضارع کے اور اس سے پہلے لام امر کا اضافہ کر دیجئے اسی لیے کہا نا کہ یہ کوئی یہ اس کا معاملہ بھی وہی ہے یہ کوئی مستقل نہیں ہے فعل بس مضارع ہی ہے اس پہ حروف جازمہ میں سے لام امر آ گیا ہے اور اس کا جو عمل ہے وہ عمل کر رہا ہے وہ جزاک اللہ خیر وہی اسی لیے نے کہا تھا کہ اگر شروع سے یاد کرتے چلے آئیں گے آپ تو آگے کا سبق آپ کے لیے آسان ہوتا چلا جائے گا لیکن اگر وہاں یاد نہیں کیا ہے تو پھر مسائل ہوں گے ٹھیک اب اس کے بعد پھر انشاءاللہ آئندہ